وہ پھر سرنگو بھی ہو جاتا ہے، وہ گھٹنے بھی ٹیکتا ہے، مفادات کا قیدی ہو جاتا ہے۔ جب انسان مفادات کا قیدی ہو جائے وہ پھر کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کھو دیتا ہے، اور وہ پھر سچ بولنے سے کترانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ مرمت آ جاتی ہے، اور مرمت اور ضرورت جو ہے وہ انسان کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ اس حبیب نے جو کرم کر دیا ہے کہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذات کی اور مفادات کی غلامی سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دے اور نبی کی غلامی کا قائل کر دے۔ یہ ہے مقصد، یہ ہے آبجیکٹو، یہ ہے نظریہ جس کے تحت انشاءاللہ جتنے چند لمحے رہ گئے ہیں، زیادہ نہیں رہ گئے، کتنے تھوڑے رہ گئے ہیں، میں کہتا رہتا ہوں، میرے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، زین میرا بیٹا ہے، میں کہتا ہوں ہم تو اب کہتے ہیں نا میچ کی آخری اوور کھیل رہے ہیں، کیونکہ بہت 36 سال بہت پیچھے رہا، 36 سال مسلسل سیاست میں آنا اور رہنا اور عزت اور دامن بچانا آسان کام نہیں ہے میرے دوستوں، آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ نیت بھی صاف تھی، دامن بھی صاف ہے اور ہاتھ بھی صاف ہے۔ میں نے عمران خان صاحب اپنے چیئرمین کو کہا، وہ چیئرمین پہلے ہیں، وزیر اعظم بعد میں ہیں، میں چیئرمین اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جماعت کے صرف چیئرمین نہیں ہیں، عمران خان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں، اور جو سیاست سمجھتے ہیں، جو عوامی سیاست سمجھتے ہیں، عمران خان کی تحریک انصاف میں وہ حیثیت ہے جو پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو کی ہے یا تھی۔ یہ بانی تھا، یہ بانی ہے، اس نے پیڑ لگایا تھا، اس نے پیڑ لگایا ہے، اس پیڑ کا ثمر بہتوں نے کھایا ہے، اور اس پیڑ کا ثمر بہت کھا رہے ہیں جن کو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ منتخب ہو کر ان ایوانوں میں پہنچ جائیں گے۔ آج وہ عمران خان کے بل بوتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جو ان کی وہم اور گمان میں نہ تھا۔ تو اس لیے میں نے ان سے بھی کہا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ نے سیاست کی بنیاد رکھی، آپ نے سیاست کی بنیاد رکھی تبدیلی کے لیے۔ پارٹیوں کی کمی نہیں تھی، لوگوں کے پاس بے پناہ مواقع تھے، بہت سی جماعتیں، بہت سے نشان، بہت سے جھنڈے پاکستان کی سیاست سے متعارف ہو چکے تھے، موجود تھے۔ کیوں آپ نے سیاست میں قدم رکھا؟ کیوں آپ نے ایک نیا جھنڈا لہرایا؟ کیوں آپ نے سوتی ہوئی قوم کو جگایا؟ اس لیے کہ آپ نے محسوس کیا اپنی فلنتھراپک ایکٹیویٹی کے بل بوتے، جب شوکت خانم کے لیے نکلے، نمل کے لیے نکلے، تو آپ نے اپنی فلنتھراپک ایکٹیویٹی کے ذریعے جب آپ نے لوگوں سے رجوع کیا تو آپ کو محسوس ہوا کہ لوگ اس گلے سڑے نظام سے تنگ ہیں، لوگ کرپشن سے تنگ ہیں، لوگ مافیا سے تنگ ہیں، لوگ لوٹ کھسوٹ سے تنگ ہیں، اور آپ نے ان کی آواز کو سنتے ہوئے تحریک انصاف کی داغ پہ ڈالی، اور پھر ایک صبر آزما سفر تھا،
ایک لمبا صبر آزما سفر تھا، اور اس سفر میں بہت سے نشیب و فراز آئے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جو صاحب آپ کو پتا ہوگا، جب آپ ٹکٹیں لے کے پھرتے تھے لیکن آپ کی لیتا کوئی نہیں تھا۔ غلط کیا ہے؟ 1997 کے انتخابات کو ذہن میں لائے گی، 25 جون اسپورٹس گراؤنڈ کی جلسے کو ذہن میں کہ عمران خان کبھی میرے در پہ، کبھی آپ کے در پہ، کبھی آپ کے در پہ جاتا تھا، کہتا تھا کہ آؤ میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ لوگ کہتے تھے جی انشاءاللہ اچھی بات ہے، جائز ہے، مشورہ کر کے بتائیں۔ مجھے خان نے بتایا نہیں بتایا، مجھے خان نے خود بتایا ہے۔ لوگ کہتے تھے مشورہ کر کے بتائیں گے، یعنی کہ جی کو سرائے کی جاتے ہیں نا، انہیں تمیز والا جواب۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ کا سفر جاری رہا، آپ گھبرائے نہیں۔ بڑے بڑے نام آپ کے ساتھ نہیں تھے، بڑے بڑے سیاسی خاندان آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ عمران خان اپنی منزل کی طرف، اپنی جستجو کی طرف، اپنے سفر کی طرف جاری رہا۔ 2002 کی اسمبلی، میں اسمبلی کا ممبر تھا، میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا۔ میں عمران خان صاحب کو دیکھتا تھا اکیلے بیٹھے قومی اسمبلی میں، اپوزیشن کی بینچ سے اکیلے بیٹھے ہوتے تھے۔ ہم بھی اپوزیشن میں تھے، اے آر ڈی میں۔ مجھے یاد ہے دولت گیٹ نواب رسول اللہ خان صاحب کی صدارت میں، عمران خان صاحب کی موجودگی میں، میں تب پیپلز پارٹی پنجاب کا صدر تھا، ہم نے مل کر دولت گیٹ چوک پر جلسہ کیا تھا اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے۔ مجھے دن یاد ہے، لیکن آپ کا سفر جاری رہا، اور پھر ان آنکھوں نے دیکھا کہ 2018 میں ٹکٹ لینے والوں کا بنا ہوا تھا، اور آج ایک اور فقیر کے بیٹے کے ناطے آج اس بھری محفل میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ بہت سے اینالسٹ کا خیال ہے کہ 2023 کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میں آج کہہ رہا ہوں کہ 2023 کا اونٹ اس کروٹ بیٹھے گا، اس کروٹ بیٹھے گا۔ بہت سے اینالسٹ کو شاید یہ بات عجیب لگے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے عملی طور پر سیاست کی ہے اور بن کے نہیں، کن کی سیاست کی ہے۔ مجھے یاد ہے، مجھے بھولا نہیں، 1983 نیا نیا میں کیمبرج سے پڑھ کے آیا تھا، بڑی ڈگری تھی میرے پاس، بڑا خاندان کا نام۔ ضلع کاؤنسل کا الیکشن میں نے کیا ملک صاحب، شکست کھائی، ہار گیا، الیکشن ہار گیا ضلع کاؤنسل کا۔ میرا آغاز شکست سے ہوا، اور آنکھ کھلی اور احساس ہوا وہ زمانہ پدرم سلطان بودھ کا چلا گیا ہے۔ انداز بدل گئے ہیں، سوچ بدل گئی ہے، رویے بدلنے ہوں گے۔ وہاں سے آغاز ہوا، اور پھر اللہ کا کرم ہے، اس کی بے پناہ عنایت ہوئی، اور یکے بعد دیگر مولا نے کامیابیاں دی۔ مجھے یاد ہے، میں آج ایک اور حوالہ دینا چاہوں، کیونکہ اتنی خوبصورت محفل سجاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر محفل میں ادھر سے بندہ چل رہا ہے، ادھر بول رہا ہے، بھانڈے پہ کھڑا کر روٹی نہیں فکر ہے، تو کوئی روٹی نہیں چلتی تو کوئی نہیں نا، بولا پہ آئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، اور 85 onwards بیسیس ممبر صوبائی اسمبلی کے، بیسیس پروونشل منسٹر کے،
بحثیت آج پاکستان کی آج پانی کے مسئلے پہ باتیں ہو رہی ہیں. I recall I represented Punjab as the advocate of Punjab in 1991. 1991 میں جب پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہو رہا تھا تو پنجاب کی وکالت اتفاق رائے سے وہ ڈاکومنٹ تیار ہوا جو پاکستان 47 سے لے کر 91 تک جس پر اتفاق نہیں ہوا اس پر چاروں صوبوں نے اتفاق کیا اور اس پہ آپ کے NA-156 کے MNA کے دستخط ہیں. مجھے یاد ہے اور عرصہ دراز سے مرکز میں صوبوں میں پیسوں کے بٹوارے کی تقسیم کا معاہدہ نہیں ہو رہا تھا. الحمدللہ بحیثیت پنجاب کے وزیر خزانہ کے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا اور اس پہ آپ کے NA-156 کے MNA کے دستخط ہیں. یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے جو امریکہ کی کانگریس نے پاس کیا اور اس پر پاکستان کے مقتدر اداروں کو تشویش ہوئی. مجھے یاد ہے مشاورت کے بعد میں واشنگٹن گیا. آج کے امریکہ کے جو صدارتی امیدوار تھے پچھلے اور آج جو صدر بائیڈن کے نامزد کردہ کلائمیٹ چینج کے گلوبل انوائے ہیں جناب جان کیری اس وقت فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین تھے. مجھے یاد ہے امریکہ کی سینٹ میں مجھے یاد ہے US کانگریس میں مقدمہ پاکستان کا پیش کیا اور الحمدللہ میں یہ کہتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں کہ وہ امریکہ کے قانون اور لیجسلیشن میں ایک کوریجنڈم لگوایا گیا اصلاح کا اور اس اصلاح پر جو امریکی لوگ کرتے ہیں پاکستان میں تو امریکی نہیں ہوں لیکن اس کوریجنڈم پر جہاں وہاں آپ کے دستخط ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. میرے ساتھیوں مجھے یاد ہے جب میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی واضح بنی کرتا کہ ان کو بتا دو جو پیپلز پارٹی چھوڑتا ہے وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں زرداری صاحب اللہ کا اپنا نظام ہے. جس کو آپ نے زیرو کرنا تھا وہ تو پھر بھی سانس لے رہا ہے. اس کے کرم کی بدولت سانس لے رہا ہے. یہ اس کے حبیب کا صدقہ ہے. یہ سیاسی سفر ہے اس پر جاری ہے. آپ کو ملتان والوں کا آپ بیٹھے ہیں سب آپ کئی دوست بیٹھے ہوں گے. میرے عامر صاحب آپ اس بات کے گواہ ہیں جب ملتان ہم آئے جب وزیر اعظم تشریف لائے اور ملتان کے ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور مجھے انہوں نے موقع دیا. میں نے خان سے کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ عزت اللہ نے آپ کو اللہ نے دی کیونکہ سیاسی اہمیت کے مطابق تو آپ کا تو کوئی سیاست کے افق پر دیکھ نہیں رہا تھا. ان ٹو پارٹی انٹرنچ سسٹم جہاں مسلم لیگ 40 سال سے پنجاب میں اس کی جڑیں تھی, جہاں پیپلز پارٹی کی عرصہ دراز سے گلی گلی ان کے یونٹ تھے, وہاں تحریک انصاف کا پودا لگانا آسان کام تھا. ایک ٹو پارٹی سسٹم کو امریکہ میں لوگوں کے لیے توڑنے کی کوشش کی, نہ توڑ سکے. ایک ٹو پارٹی سسٹم کو برطانیہ میں لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی, نہ توڑ سکے. لیکن
عمران خان سلام ہو تمہاری عظمت کو کہ پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم کو کسی نے توڑا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. یہ حقیقت ہے. یہ میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا, میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. یہ فیکٹس ہیں. اور پیپلز پارٹی اور نون کے جو جتنی گہرائی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ کرے گی اور کرے گی اور کرے گی, یاد رکھیے, اور کرے گی. اس لیے میں کہتا ہوں آپ بڑے پختہ ایمان والے ہیں, آپ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. یہ جو وقت کی ہوائیں چلتی ہیں نا, ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جملہ میں اردو میں کہہ نہیں سکتا, مجھے سرائکی کا سہارا لینا پڑے گا. ملک صاحب, ایک ایویں باسن کے چھت باندھی, ایویں چھت باندھی, ایویں باسن. I wish I could translate it into Urdu. یہ سرائکی کے سہارا مجھے لینا پڑے گا, کیونکہ اور اردو انشاءاللہ تحریک انصاف آپ کی دعاؤں سے اپنا ٹینیور بھی مکمل کرے گی. اور تحریک انصاف پر ٹھوس اقدامات کی بنیاد پر 2023 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. فیصلہ عوام کرے گی, ہم جمہوری فیصلہ مانیں گے. اب تو نظام کو صحیح کریں. ہم اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, ہم نظام کو درست کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسے نظام کی داغ بیل ڈال دی جائے کہ ہارنے والا اعتماد سے حکومت کرے اور جیتنے والا اپنی شکست, ہارنے والا اپنی شکست. اور اس کے لیے عمران خان کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو, بات کرو, مذاکرات کرو. اس پہ سب کچھ دینے کو تیار ہے, اس پہ سب کچھ دینے کو تیار ہے. ملک کے مستقبل کے لیے, شفاف نظام کے لیے, انتخابی اصلاحات کے لیے, اصلاح کے لیے تیار ہے, وفاق کی مضبوطی کے لیے تیار ہے. اور میرے دوستوں, ملتان کے باسیوں, میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں, بات لمبی ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے, میں عمران خان صاحب اس بات کی گواہی دیں گے, ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں کہ جب تحریک انصاف کا منشور مرتب ہو رہا تھا تو میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمارے مسجد کا ایک درینا مطالبہ ہے, درینا مطالبہ ہے, اور وہ حقائق کی بنیاد پر ہے. اعداد و شمار سے دنیا کے ڈیولوشن آف پار میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ گزارشات ہیں کہ آن میرٹ دیکھیں کہ کیا جنوبی پنجاب کو ایک علیحدہ یونٹ اور تشخص کا کہا ہے. آبادی کے لحاظ سے, گورننس کو بہتر کرنے کے لیے, ایڈمنسٹریٹو گورننس کو امپروو کرنے کے لیے, تعصب کی بنیاد پر نہیں, لسانیت کی بنیاد پر نہیں, سیاسی مقصد کی بنیاد پر نہیں, یا ٹھہر جاؤ اور بیٹا لے جاؤ پیسے, تعصب کی بنیاد پر نہیں, ترازو میں رکھ کے تولیں اور تول کر دیکھیں کیا بنتا ہے. میں آج ملتان کے نمائندہ کی حیثیت سے, جنوبی پنجاب کی دھرتی کے بیٹے کی حیثیت سے, جس کی 32 نسلیں ملتان میں دفن ہیں, قلعے پر دفن ہیں, قبریں موجود ہیں, اس کی بنیاد پہ کہتا ہوں میں عمران خان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. اس نے اس تصور کو قبول کیا اور کہا
کہ آپ کی بات صحیح ہے اور اس کو شامل کر دو تحریک انصاف کے منشور میں، اور تحریک انصاف کے منشور میں شامل کر دیا تو تحریک انصاف اس پسماندہ علاقے کو، جس کو سنہرے خواب تو دکھائے گئے، لیکن جب بجٹ کا آپ ایوریج نکالتے ہیں پچھلے 5 سال کی، تو 17% خرچ ہوتا ہے صرف جنوبی پنجاب پر، صرف 17%۔ ملتان کے سیوریج کے پائپ جو ڈلے ہوئے ہیں وہ 40 سال پرانے ہو گئے ہیں، عمر رسیدہ ہو گئے۔ ملتان میں انسروڈ ایریاز ہیں جہاں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ان کی گلیوں میں پانی کھڑے ہیں، انکورڈ ایریاز ہیں۔ میٹرو ضرور بن گئی، ہمیں اس میں تکلیف نہیں ہے، ہمیں اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جو بنیادی مسئلے تھے اس شہر کے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ میئر بھی آپ کے تھے 5 سال، حکومت بھی آپ کی تھی، اس سے فلائی اوور بھی بن گئے۔ میں ٹھیکیداروں کے روابط کا نہیں پوچھنا چاہوں گا، کس کا کس ٹھیکیدار سے کتنا رشتہ تھا اور ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا۔ پرابلمز وہی رہے، بیکاز ایلوکیشن کی جاتی تھی اور دوران سال اس ایلوکیشن کو ری اپروپریٹ کیا جاتا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ منزل آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب آج میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ رکاوٹوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود، اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کی ہدایت پر بزدار صاحب نے فیصلہ کیا اور ملتان میں اعلان کیا، اور ہاشم جمع بخت جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے مجھ سے خود کہا، اور کل میں نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے رابطہ کیا اور مجھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ محکمے نے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی پروگرام علیحدہ بنے گا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جنوبی پنجاب کے فنڈز کو رنگ فینسنگ کی جائے گی۔ کوئی مائی کلال جنوبی پنجاب کا فنڈ کسی اور جگہ منتقل نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی سلو موونگ پروجیکٹ ہے تو فنڈ جنوبی پنجاب کے منصوبے میں جائے گا، کسی اور جگہ نہیں جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور انشاءاللہ آبادی کی بنیاد پر جنوبی پنجاب کو فنڈز کی ایلوکیشن کی جائے گی۔ آبادی کی بنیاد پر جنوبی پنجاب کو تشخص دیا جائے گا۔ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہ تھی، اور یہ بھی کہہ دوں، جب ہم نے صوبے کی بات کی، ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہوتی تو ہم نے آئینی ترمیم کر کے صوبہ بنا دیا ہوتا۔ نہیں ہے، چند ووٹوں سے تو مرکز میں حکومت کر رہے ہیں، چند ووٹوں سے تو پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں۔ پنجاب میں حلیفوں کی ضرورت ہے، مرکز میں حلیفوں کی ضرورت ہے۔ کاش پنجاب کے لوگ اور مرکز کے لوگ ایک مرتبہ عمران خان کو بھی 2/3 اکثریت دیتے، دل لا کر پتہ آ جائے گا، 2/3 اکثریت دیتے تو۔ لیکن نا امید نہ ہونا، اور انشاءاللہ نا امید ہم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود فیصلہ کیا گیا اور رکھنے ڈالے گئے۔ پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کر ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملتان کو 3 نشستیں ہوئی، 8 کلب روڈ پر بے نتیجہ نشست ہوئی، جس کی صدارت وزیر اعظم نے خود کی، بے نتیجہ۔ اور پھر اللہ نے اور میں نے اپنے چیئرمین کو ایک فارمولا دیا، اور اس فارمولے کی بنیاد پر آغاز ہوا، اور اس آغاز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سرکٹ ہاؤس آئے تھے اور سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھی۔ میں آج برملا کہہ رہا ہوں،
حکومت پنجاب یہ تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے. یہ عمران خان کا اس خطے سے وعدہ ہے. تیزی سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اور جنوبی پنجاب کا کوئی ایم این اے این پی اے چاہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اس مٹی سے بے وفائی نہیں کرے گا. یہ میرا ایمان ہے. اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. مجھے معلوم ہے عناصر ہیں رکاوٹیں ہیں مشکلات ہیں. ہم نے ان پہ غلبہ پانا ہے. 20 دسمبر ملک صاحب 20 دسمبر کا وہ رولز اینڈ بزنس کی امینڈمنٹ کا جو فیصلہ ہے اگر وہ ہو گیا پنجاب کی کابینہ سے مخاطب ہوں میں جنوبی پنجاب کے وزراء سے مخاطب ہوں پنجاب کی اگر وہ فیصلہ ہو گیا اس فیصلے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اس کے ان کے عمل درآمد میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے امینڈمنٹ جو کرنی ہے جو نوک پلک درست کرنی ہے آپ کیجئے. یہ عمران خان کا منشور ہے یہ تحریک انصاف کا منشور ہے اور اس منشور کے دفاع کے لیے یہ عمران کا سپاہی اور کارکن بالکل چوکیدار بن کے اس کا پہرا دے گا. زندہ باد. انشاءاللہ سیکریٹریٹ کا آپ نے بجٹ میں اس بجٹ میں 4 ارب روپیہ رکھا. بتائیں رکھا کہ نہیں رکھا؟ آپ امبران اسمبلی بیٹھے ہیں. آج 6 جون ہے 24 دن رہ گئے مالی سال کے اختتام پر. کیوں خرچ نہیں ہوا؟ میرا سوال ہے. اشتہار دے دیا گیا عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ میرا سوال ہے. اور بحثیت ملتان کے نمائندہ کی بحثیت جنوبی پنجاب کے نمائندہ کے یہ آواز اٹھانا میرے فرائض میں شامل ہے. اٹھا رہا ہوں اٹھاؤں گا کیونکہ یہ ہمارا مینیفیسٹو کی کمٹمنٹ ہے یہ ہمارے منشور کی کمٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ اس کمٹمنٹ کو مجھے یقین کامل ہے کہ ہمارے جو پنجاب کے اور خاندانی وزیر خزانہ جناب ہاشم جمع وقت کر رہے ہیں مجھے یقین ہے یہ اس کو عملی جامہ پہنائے گی. اور میری اطلاعات کے مطابق آخری میٹنگ میں یہی فیصلہ ہوا. ملک صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو نے کہا ہمیں کوئی اور منظور نہیں ہے وہ جو 20 دسمبر کا فیصلہ ہے اس میں جو نوک پلک درست کرنی ہے کر لیں. یہ 9 کے 9 وزراء کی بات ہے. کہو تو نام گن دوں؟ ابھی نہیں گنتا قبل از وقت ہے لیکن وہ کرنا ہوگا. انشاءاللہ یہ سیکریٹریٹ بھی بنے گا. اور دوسری بات جو خان نے بہت بڑی کی اور میں نے ملک عامر اس بات کے گواہ ہیں جو آج سے 2 روز پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے ملتان لودھرا کی سڑک کا سنگ بنیاد رکھا. اس میں نے کہا کہ خان صاحب جو آپ نے فیصلہ کیا ہے بہت سے لوگ اس فیصلے کی گہرائی کو سمجھ نہیں پائے. This is political restructuring of Pakistan. اس سے آپ نے وفاق کی جو خدمت کی ہے وہ تاریخ یاد رکھے گی کہ آپ نے اس فیصلے سے وفاق کو مضبوط کیا ہے. وفاق خیبر پختونخوا بلوچستان آپ کا بھلا ہو سندھ یہ سب وفاق بنتا ہے. آپ نے وفاق کی
مضبوط زندہ ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا، لیکن ہماری آنے والی نسلیں اسے محسوس کریں گی کہ یہ کتنا بڑا فیصلہ تحریک انصاف نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبدیلی کہاں ہے؟ یہ وہ تبدیلی کی بنیاد ہے، یہ وہ تبدیلی کی بنیاد ہے جو تحریک انصاف اور عمران خان نے رکھی ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ہم رہے نہ رہے، اب جنوبی پنجاب کے خواب کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ اس آرزو مٹانے کی کوشش کرے گا، خود مٹ جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن یہ خواب پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے محسنوں، انشاءاللہ مجھے بے حد مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عامر ڈوگر کی شکل میں ایک فعال ساتھی، دوست، بھائی خیر خواہ دیا ہے، جو ہر قدم پر ملتان کے مفادات کا دفاع کرتا ہے، جو ہر قدم پر آگاہ کرتا ہے، اور انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ملتان کے شہریوں، ہم انشاءاللہ مل کر آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کوئی لالچ بھی نہیں